السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریفرنس گفتگو والیوم نمبر 3 اور لیکچر نمبر 1۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، اگر آدمی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو اور اس کا حل بھی نظر نہ آتا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے آپ تکلیف کا مفہوم سمجھیں۔ تکلیف اس آدمی کو ہوتی ہے جو اپنے آپ کو کاریگر سمجھے، مطلق العنان جانے اور آزاد سمجھے، یعنی کہ پابندیوں کے اندر اپنے آپ کو آزاد سمجھے۔ ہم جانتے ہیں کہ موت بھی مقرر ہے، یعنی مر بھی جانا ہے، اور زندگی میں صحت اور بیماری بھی ہونی ہے۔ جب انسان کو اپنی بے بسی کا شعور ہوتا ہے تو اس کو تکلیف کا خیال آتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بے بسی اور تکلیف اور مشکل کا حل نظر نہیں آ رہا ہو تو اس میں ایک چیز ضرور نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ مشکلات اور حل نہ ہونے والی مشکلات یا انسان کو خدا سے دور کر دیں گی یا خدا سے قریب کر دیں گی۔ اگر مشکل آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے تو یہ مشکل کسی قدیم برے عمل کی سزا ہے، تو یہ مشکل ایک سزا ہے۔ وہ آدمی جو مشکل میں بھی اللہ کے پاس نہیں گیا، اس کے لیے مشکل ایک سزا ہے۔ اور اگر مشکلات میں کسی نے اپنے آپ کو خدا اللہ کے قریب کر دیا تو ایسی مشکلات تو 1000 بار آئیں۔ یہ مشکل بڑی مبارک ہے کہ جس مشکل نے اللہ کے زیادہ قریب کر دیا۔ اب آپ اپنی مشکل کا جائزہ لو کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہو یا دور ہو گئے۔ اگر غریبی اللہ کے قریب کر دے تو غریبی مبارک، اگر غریبی آپ کو باغی بنا دے تو یہ عذاب ہے، بلکہ دوہرا عذاب ہے کہ ایک تو غریبی ہے، دوسرا اللہ سے بھی دور ہو گیا۔ تو اس لیے مشکلات نہ تو اچھی ہوتی ہیں اور نہ بری ہوتی ہیں۔ مشکلات اچھے آدمی کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور برے آدمی کے لیے بری ہوتی ہیں۔ اولیاء کرام پر مشکلات آتی ہیں، شہداء کرام پر مشکلات آتی ہیں۔ ایک آدمی کے لیے یہ عذاب ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی احتیاط کی اور احتیاط کے باوجود اندر سے معاملہ سلپ کیسے ہو گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے تالے لگائے تھے اور تالوں کے اندر سے گھوڑا چوری ہو گیا۔ اب یہ کیا ہوا؟ آپ نے ارد گرد پہرا لگایا، سارے اصول رکھے، فکر کیا، غور کیا اور بڑی حفاظتیں کی ہیں، مگر حفاظت کے اندر سے صحت سلپ کر گئی۔ اب یہ کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ اگر تو آپ اللہ پر اعتبار کرتے ہو اور اس کی طاقتوں پر اعتبار کرتے ہو تو پھر تو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ مشکل کا حل کیا ہے۔ مشکل کا حل پھر مشکل کشا ہی ہے، چاہے وہ مشکل حل کرے یا نہ کرے۔ کیا تم نے خود مشکل ڈالی ہے کہ اب اس مشکل کا حل خود ڈھونڈنے لگ گئے ہو؟ اب یہ دیکھو کہ مشکل آتی کیوں ہے۔ مشکل دنیا دار پر تنگی حالات کی وجہ سے آتی ہے۔ حالات کا مطلب یہ ہے کہ خواہش زیادہ ہو اور حاصل کم ہو۔ دنیا دار کے لیے یہ بڑی مشکل ہے۔ مشکل کیوں آتی ہے؟ جب خواہش زیادہ ہے اور آمدن کم ہے۔ حالات کمزور ہیں، یعنی دکاندار کی آمدن کم ہے اور خرچہ ہی خرچہ ہے۔ دوسری مشکل رشتہ داروں کی طرف سے آتی ہے۔ یہ اذیت ہوتی ہے جو یہ لوگ پہنچاتے ہیں، جو یہ لوگ پہچانتے نہیں۔ ان کی طرف سے جائز ناجائز تقاضے ہوتے ہیں۔ شادی کا فنکشن ہو تو مشکل ہے، اور خدا نخواستہ موت ہو جائے تو مشکل۔ پھر انسان کے اوپر سماجی تقاضے اور ذاتی تقاضے ہیں، اپنی اولاد کے تقاضے ہیں، پھر بندوں کے تقاضے ہیں، خیال کے تقاضے ہیں اور احوال کے تقاضے ہیں۔ یعنی تقاضا ہی تقاضا ہے، اور بیچارہ بندہ ایسے ہے جیسے حصار میں جکڑا گیا ہے اور رسیوں کے ساتھ باندھا گیا ہو۔ رسیاں کیا ہیں؟ یہ واجبات ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں۔ واجبات کیا ہوتے ہیں؟ جو آپ نے دینا ہے، یعنی حال یا مال۔ بس آپ اس میں جکڑ کے رکھ دیے گئے ہیں۔ کس نے جکڑ کے رکھ دیا ہے؟ اسے فطرت کہہ لو، اللہ کہہ لو۔ اب آپ اس حصار سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ چیز دنیا دار کے لیے تکلیف دہ بنتی ہے، یعنی پیسے کی کمی اور وابستگیوں کی اذیت۔ اگر اچانک کوئی تکلیف آ جائے، اچانک زلزلہ آ جائے، بھونچال آ جائے، بارش آ جائے، سیلاب آ جائے، اللہ کی طرف سے یہ خوفناک اور وائلنٹ چیز آتی ہیں۔ یہ بڑی خوفناک چیز ہوتی ہیں، اور ایک آدمی اس میں گھر جاتا ہے کہ میں کس عذاب سے دوچار ہو گیا ہوں۔ کبھی سیلاب میں پیاسا ہوں، کبھی دریا میں ڈوب رہا ہوں،
کبھی تشنگی ہی تشنگی ہے، کبھی ایسی بات ہے کہ پانی ہی پانی ہے اور پینے کو ایک بوند بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یا اللہ، اب وہ پریشان رہتا ہے۔ یہیں سے تو اللہ پہچانا جاتا ہے۔ اگر اس کا میلان خود اللہ کی طرف سے نہ ہو تو پھر وہ پریشان ہو جائے گا یا پاگل ہو جائے گا۔ اللہ کا کام غور سے دیکھو۔ اللہ بہشت بناتا رہتا ہے اور جنت کے دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ بہشت کے راستے ہیں اور یہ بہشت کی خوبیاں ہیں۔ آپ یہاں بہشت میں آ سکتے ہو اور ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہشت کے ساتھ دوزخ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لوگوں نے بیان کے باوجود بہشت کو نہیں ماننا۔ پیغمبروں نے بیان کیا اور اولیاء کرام نے بیان کیا کہ یہ بہشت کے راستے ہیں۔ اولیاء کرام نے دنیا میں بہشتی دروازے بھی لگا دیے ہیں، جیسے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پتن شریف میں ایک بہشتی دروازہ لگا دیا۔ اس کے باوجود، اتنی سہولتوں کے باوجود، اتنی نوازشوں اور عنایتوں کے باوجود کچھ بندے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ آپ یہاں جتنا مرضی بیان کرو، جہاں جو مرضی بیان کر لو، چاہے جتنا الصلاۃ خیر من النوم کہتے جاؤ، لیکن صاحب نوم اپنی نوم یعنی نیند میں ہی رہے گا۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ بہشت کے بیان ہونے کے باوجود اور نیکیوں کے لیے نیک راستوں کے باوجود اور ماں باپ کی دعاؤں اور ماں باپ کی نوازشوں کے باوجود اولاد گمراہ ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں ایسا مت کرو اور وہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان کی فطرت میں سرکشی لکھ دی گئی ہے۔ جب سرکشی لکھ دی گئی ہے تو وہ انسان باغی ہو جائے گا اور اسی راستے پہ چلے گا جس سے منع کیا گیا ہے، اور نتیجہ وہی ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اب تکلیف یا مشکل کیسے آئی کہ تم نے اپنے آپ کو بیان شدہ راستے سے ہٹا کے کسی اور راستے پر گامزن کر دیا۔ وہ راستہ کیا تھا؟ درمیانی راستہ۔ نہ نمائش کرو اور نہ کوئی واقعات کرو، نہ اپنی ہستی سے باہر سوچو۔ مطلب یہ ہے کہ سادہ زندگی گزارو، آمدن کے اندر خرچ کرو، آنے والے کا بھلا ہو اور جانے والے کی خیر ہو، اور تم اپنی زندگی گزارو۔ اگر کوئی شخص سماج کی ضرورتوں کے ماتحت کسی بھی خواہش میں مبتلا ہو گیا اور کچھ کر بیٹھا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا دار کو تکلیف ہوگی۔ دنیا دار کو تکلیف سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیندار بن جائے۔ اسی دین میں دیندار لوگ رہتے ہیں، اسی دنیا میں دیندار لوگ رہتے ہیں جو جانتے ہیں کہ کسی نمائش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اصل کو دیکھنے لگ جاؤ تو بے شمار جھگڑوں سے بچ جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل چیز انسان کی اوقات ہے کہ وہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے، تم لوگ کون ہو، کہ جانا تم نے مٹی میں ہے مگر کیا رنگ جمائے ہوئے ہو، غرور کیوں کر رہے ہو۔ اس بات کو پہچانو تو تکلیف نہیں آئے گی۔ تکلیف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی تکلیف نہیں آتی کسی انسان پر مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ گویا کہ تکلیف آتی ہے تمہیں تمہاری وسعت کا تعارف کرانے کے لیے کہ تم کتنے وسیع ہو۔ اگر تم بے چین ہو گئے تو پھر تکلیف عذاب ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا گیا ہے کہ تکلیف آتی ہے یعنی مگر جو کچھ کیا تمہارے ہاتھوں نے، اس لیے تکلیف آتی ہے۔ تکلیف کیوں آتی ہے؟ تمہارے اعمال، تمہارے کسب کی وجہ سے کہ تم نے جو کچھ کیا۔ آج دیکھ تیرا نتیجہ کیا ہے، جو بویا اب کاٹ۔ تکلیف اس لیے آئی کہ اس کے پیچھے تمہارا اپنا ہاتھ ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تکلیف کے پیچھے کون تھا؟ تم نے خود ہی تکلیفیں لکھی ہیں اور اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں۔ اپنی تکلیف کا انسان خود منصف ہے۔ ایک اور جگہ تکلیف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر میرے حکم سے آتی ہے۔ ترجمہ ہے مگر میرے حکم سے آتی ہے۔ اب یہ تینوں باتیں نوٹ کرو۔ تکلیف آئی اللہ کے حکم سے، اور تکلیف آتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، اور یہ تکلیف تمہارا اپنا کیا کرایا ہے، اور یہ کہ تکلیف آتی ہے تیری وسعت کے مطابق۔ اب گلہ نہ کرو، شکر کرو۔ تکلیف جو ہے یہ تمہیں مقام صبر سے متعارف کرانے کے لیے آتی ہے، اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ اللہ صابرین کے قریب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ان اللہ مع صابرین۔ تکلیف دے کر اللہ نے صبر سے تمہیں آشنا کرایا۔ اگر تکلیف پر تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو۔
اگر تکلیف آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہوا کہ ترجمہ یعنی استقامت مانگ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو آپ کی نماز اور آپ کا صبر جو ہے یہ اس تکلیف کا حل ہے. تو مشکل کا حل کیا نکلا؟ صبر اور استقامت کے ساتھ وقت گزارنا. تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ تمہارا تعارف کرایا. مشکلات صبر سے تعارف کراتی ہیں اور یہ مشکلات ایک بڑی نعمت کے ساتھ تعارف کراتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکلیف والے کے ساتھ ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو گیا تو بڑی مبارکباد ہو گئی. اس کا سارا دھیان کرنا چاہیے اور تکلیف آنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہیں لوگوں کی تکلیف سے آشنائی مل جاتی ہے. یہ جو آج تیرے سر پر پڑی تو تیری چیخ نکلی ہے، اور وہ جو شخص کل تکلیف سے چلا رہا تھا تم نے اس کی تکلیف کو نوٹ نہیں کیا. تو تکلیف جو ہے تمہیں دوسروں کے درد سے آشنا کرے گی. وہ یہ کہ وہ چلاتا رہا اور تو نے غور نہیں کیا. تکلیف کے ذریعے تمہیں اس انسان کی تکلیف سے آشنا کرایا گیا اور جانوروں کی تکلیف سے آشنا کرایا گیا. یہ تکلیف اس لیے آتی ہے، کس لیے آتی ہے؟ کہ تمہیں آشنا کرانے کے لیے، تمہیں تم سے آشنا کرانا، تمہیں تمہارے رب سے آشنا کرانا. اور تکلیف تمہیں اپنے محسن کے ساتھ آشنا کراتی ہے کہ کون ہے جو تکلیف میں تمہارا ساتھ دیتا ہے. وہی تمہارا محسن ہے. اس دنیا میں جہاں غیر ہی غیر ہیں، کوئی اکا دکا محسن مل جائے گا، اور جس نے محسن کی آشنائی کر لی تو یہ بڑی بات ہے. گویا کہ تکلیف جو ہے یہ سب سے بڑی ایجوکیشن ہے اور کوئک ایجوکیشن ہے. یہ تعلیم نہ کتابوں سے ملتی ہے اور نہ دوسرے واقعات سے ملتی ہے. تکلیف کی یہ تعلیم سب سے زیادہ تیز ہے، فوری اور افیکٹو اثر کرنے والی ہے. یہ انجیکشن سے بھی تیز ہے. تکلیف کے بارے میں میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی بات کی ہے. جے دکھ دے کے راضی ہوون تے سکھ دکھاواں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے. تو اگر وہ دکھ دے کر راضی ہوتا ہے تو ہمیں دکھ قبول ہے. اگر وہ دکھ دے کے راضی ہوتا ہے تو اور کیا چاہیے؟ زندگی لے کے بھی اگر راضی ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف اس تصور کے ساتھ خاموش وقت گزار دو کہ جاننے والا جانتا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے اور دکھ بھیجنے والا بے خبر نہیں ہے. اتنی بات کر لو تو پھر تمہیں کمال حاصل ہو جائے گا. تب تکلیف کمال ہوگی. کہتے ہیں کہ یہ مقام دل ہے. یہ مقام دل ہے کہ العما یہ کہاں نصیب قدسیاں کہ فغاں گئی سوئے لا مکاں تو مکیں کا دل تھا ہلا ہوا. یعنی اگر فریاد اس کے پاس جائے جس کے پاس سب فریادیں جاتی ہیں تو تکلیف والے کی فریاد عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو گویا کہ تکلیف نے تمہیں مؤثر کر دیا، افیکٹو بنا دیا. تیری فغاں میں اثر پیدا ہو گیا، تیری فریاد میں تاثیر ہو گئی. گویا کہ درد نے تمہیں صاحب تاثیر بنا دیا، اور وہ بے وقوف آدمی ہے جو مار کھاتا جا رہا ہے اور اثر نہیں لیا اس نے. وہ ہر بار مار کھاتا جا رہا ہے اور پھر ایک بڑی تکلیف کا انتظار کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کے ذریعے اس کو قریب تر کرنا ہے. اب اسے چاہیے کہ اس غم پہ راضی ہو جائے. نہیں راضی ہوتا تو پھر اگلے غم کے لیے تیار ہو جائے. اگر وہ یہیں قریب ہو جائے تو اگلے غم کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تکلیف ہوتی کیا ہے. تکلیف کس چیز کا نام ہے؟ کیا یہاں کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے حالات پر پوری طرح راضی ہو؟ سب گلا کرتے ہیں. کون آدمی ہے جس کو پیسہ نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. ہر کوئی کہتا ہے دعا کریں تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں. حالات بہتر ہونے چاہیے. حالات کیسے بہتر ہوتے ہیں؟ بچے ٹھیک ٹھاک ہوں اور تم ٹھیک رہو. ہر آدمی اپنے حالات سے بہتر حالات چاہتا ہے کیونکہ وہ اپنے علاوہ اپنی زندگی چاہتا ہے. کیونکہ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی خواہش ہے. ایسا کوئی نہیں ہے جو ضرورت مند نہ ہو. اب اس ضرورت مند کو کیا تکلیف ہوگی؟ وہ چیختا جا رہا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جن پر قرضہ واجب الادا نہ ہو. کون ہے جو ہر طرح سے آسانی میں جا رہا ہو؟ کس کی زندگی آسان ہوئی ہے؟ آپ یہ بتاؤ کہ کون سی آنکھ آپ نے دیکھی ہے جو روئی نہ ہو؟ کیا آپ نے ایسی آنکھ دیکھی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی. کون سی آنکھ ہے جو غم سے یہاں روتی نہیں؟ جانے والوں کی مگر رفتار کم ہوتی نہیں. جانے والے چلتے جا رہے ہیں، رونے والے روتے جا رہے ہیں.
اگر جدائی ہو گئی ہے تو یہ اللہ کا کام ہے، اس نے ہر آنکھ میں آنسو رکھ دیا ہے، ہر انسان کی فطرت میں غم لکھ دیا ہے، غم ملے گا، غم کا حصہ ملے گا، غم ضرور ملے گا، اس نے لکھ دیا ہے کہ اتنا کام کرو گے تو اتنا غم ملے گا اور اتنی خوشی ملے گی۔ اب غم کی جو وجہ اور جو مرضی بنا لو، جسے تم تکلیف کہہ رہے ہو اسے ہم تو نصیب کہتے ہیں، اگر تمہاری مرضی جو کہہ لو۔ اب ادھر سے چٹھی آ گئی ہے، وہ محبت کی چٹھی ہو یا تکلیف کی ہو، ہے تو آپ کے نام کی، محبت کی چٹھی وصول کر لیتے ہو، اور غم کی چٹھی آ گئی ہے تو کہتے ہو کہ وہ اسی کو واپس کر دو۔ اسرائیل صاحب آ گئے تو پھر کیا کرو گے؟ غم میں ہر انسان اپنے آپ کو بے بس کہتا ہے، غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشیاں قبول کرتے ہو۔ رات بھی اتنی عزیز ہو جتنا دن ہے، بھیجنے والے نے دن بھیج دیا، پھر بھیجنے والے نے جدائی بھیج دی۔ اگر بھیجنے والا ایک ہے تو پھر یہ دونوں ایک ہیں۔ کون دونوں؟ غم اور خوشی ایک ہی منصف کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ خوشی بھی قبول ہے، غم بھی قبول ہے، یہ بھی اللہ کی عنایت ہے، یہ اس کی نوازش ہے کہ غم بھیج دیا۔ اگر خدا کو نہ چھوڑو تو مشکلات تمہیں ترقی دیتی ہیں، تمہاری سختی کو موم بناتی ہیں اور تمہاری حساس طبیعت بناتی ہیں۔ اس لیے غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا ہے۔ اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی بات جب تک تم سمجھو گے نہیں تو تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کی اس نے اجازت نہیں دی۔ اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے ہمیشہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا کوئی عمل درمیان سے شروع نہیں ہوتا، اور اللہ پتہ نہیں کب سے درود بھیجتا جا رہا ہے، تب سے بھیجتا جا رہا ہے جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان موجود ہے۔ لہذا درمیان میں آنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بھی موجود تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہرحال کہتا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور جب تک قرآن کریم موجود ہے درود کا عمل بند نہیں ہو سکتا۔ اگر درود کا عمل بند نہیں ہونا ہے تو رسالت کا عمل جاری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا درود جاری ہے۔ میں بندوں کے درود بھیجنے کی بات نہیں کر رہا، اب اللہ جو درود بھیجتا ہے اور درود بھیجتا ہی رہتا ہے، اور ایک خاص میعاد کے بعد موت کا عمل جاری ہوتا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ درود بھی بھیجتا جا رہا ہے اور پھر موت کے عمل سے بھی گزار رہا ہے، یعنی کہ اپنے محبوب ہستیوں کو بھی اس نے موت کے عمل سے گزار دیا۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اسپیئر نہیں کرے گا، یہ اس کا کام ہے۔ مطلب یہ کہ تکلیف یا غم یا موت کا عمل جو ہے ہر آدمی اس میں سے گزرے گا، اور اس میں اللہ کا قرب موجود رہتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور کون ہو سکتا ہے؟ اس عمل سے وہ بھی گزر گئے، تکلیف کے عمل سے وہ بھی گزر گئے۔ آپ مسلمان ہو اور سیرت میں یہ بیان کرتے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب تھے، اور وہاں تم یہ بھی کہتے ہو کہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ سارے مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب تھے، لیکن آپ لوگوں کو غریبی سے محبت نہیں ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور آپ خود ہی بیان کرتے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب تھے، تو تمہیں غریبی سے محبت کیوں نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر تمہیں فاقہ کیوں پسند نہیں؟ یعنی کہ محبوب آدمی کی تو ہر چیز محبوب ہونی چاہیے۔ تمہاری محبت کے اندر ملاوٹ ہے، ہر شے میں آپ ملاوٹ کرتے جا رہے ہو۔ محبوب کے پاس جو کچھ ہے اسے بھی محبوب رکھو تو پھر بات بنے گی، سمجھ آئے گی۔ ایک دفعہ ایک صحابی، تو مطلب یہ ہے کہ جب تک تمہیں ساری باتوں کا ایک مربوط انداز میں علم حاصل نہ ہو تو تم پریشان رہو گے۔ آدھا سامان مغرب سے لیتے ہو، آدھا مشرق سے لیتے ہو، کلینک کا سارا سامان اور یہ الیکٹرانکس جاپان سے خریدتے ہو،
کچھ ادھر سے لیتے ہو کچھ ادھر سے لیتے ہو اور پھر کلمہ نماز پڑھتے ہو. یہ تباہی ہے. اگر تمہیں کلمہ اور کلمے والے پسند ہیں تو پھر وہ زندگی اختیار کرو جو زندگی ان سے متعلق ہے، تو پھر تمہیں تکلیف نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ہم پاش ہو گئے. ایک مربع سا تو بن گیا ہے. یہ سب ملاوٹیں تو ہو گئی ہیں اور سب پریشان ہو گئے ہیں. اگر انسان کو یہاں سے رخصت ہونا یاد رہے تو وہ بہت ساری تکلیفوں سے بچ جائے گا. وہ چیزیں کرو، وہ مقامات حاصل کرو، وہ سامان بناؤ جو تمہیں رخصت ہونے میں مدد دے. ایک بندے نے مکان بنایا تو اپنے پیر صاحب کے پاس گیا کہ جناب میں نے مکان بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، ایسا مکان بنانا کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو. اب تم نے کیا مکان بنانا ہے؟ جتنا اچھا بنے گا اتنا ہی چھوڑتے ہوئے تکلیف ہوگی. لہذا ہم جو کچھ حاصل کرتے رہتے ہیں اسے چھوڑنے میں تکلیف ہوگی. تکلیف تو ہر حال میں ہوگی، حاصل میں بھی تکلیف اور چھوڑنے میں بھی تکلیف. بڑی مشکل سے حاصل ہوا اور بڑی مشکل سے چھوڑا. آسانی سے حاصل کر لو اور آسانی سے چھوڑو. ایک درویش ایک آدمی کے پاس گیا کہ اللہ کے لیے خیرات دو. اس نے کہا بابا جی ٹھہر جاؤ، ابھی میں کام میں لگا ہوا ہوں. کافی دیر گزر گئی. اس نے پھر سوال کیا، کہنے لگا لو جی تھوڑا سا کام اور رہ گیا، کام سے فارغ ہو کے تمہیں دوں گا، ابھی میں مصروف ہوں. وہ درویش غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم اتنے مصروف ہو تو مرو گے کیسے؟ وہ بھی آگے سے بولا جیسے تو مرے گا. درویش نے کہا دیکھ میں تو یوں مروں گا. درویش نے ایک چادر بچھائی، کلمہ پڑھا اور مر گیا. ہماری موت تو اتنی آسان ہے تو بتا کیسے مرے گا؟ درویش کے مرنے کے بعد اس کو خیال آیا اور اس پر اتنی ہیبت طاری ہو گئی کہ ساری دکان لٹا دی اور ہر شے چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلا گیا. وہ فرید الدین ایک عام آدمی تھا. اب وہ فرید الدین عطار ہو گئے رحمت اللہ علیہ. ان پر راز آشکار ہو گیا اور مخفی آشکار ہو گیا. وہ بات سمجھ گئے کہ فقیر کون تھا. فقیر یہ بتانے کے لیے آیا تھا تو اتنا بزی ہے کہ تجھے مرنے کی سمجھ نہیں آ رہی، پھر تو موت کے وقت کیسے مرے گا؟ اگر آپ کو مرتے وقت اسرائیل سے تھوڑی سی مہلت ملنے کا امکان ہو تو آپ اسے بھی یہ کہہ دو گے کہ ٹھہر جاؤ، ابھی 2-4 خطوں کے جواب دینے ہیں، کسی کے پاس جانا ہے، آج تو فنکشن ہے، شادی ہو رہی ہے، ذرا چابیاں دے دوں اور وصیت نامہ لکھ دوں. مگر موت کی تکلیف کا ادراک رکھنے والے معرفت الہی کو پا جاتے ہیں. معرفت الہی کا جو چشمہ ہے وہ سمندر ہی سے نکل رہا ہے اور سمندر ہی میں واپس جا رہا ہے. دریا سمندر ہے کہ سمندر ہی دریا ہے، اور سمندر عجیب شے ہے کہ اس میں سے 4 دریا نکال لو پھر سمندر کا سمندر ہے، 25 دریا ڈال دو تو پھر بھی سمندر ہے. سمندر کچھ نکالنے سے کم نہیں ہوتا اور کچھ ڈالنے سے بڑھتا نہیں ہے. یہ تو بے نیاز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. بے نیاز کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس سے کچھ نکالا جائے یا اس میں کچھ ڈالا جائے تو نہ کمی ہو اور نہ اس میں بیشی ہو. اس لیے آنکھیں کھولنے والا کوئی واقعہ اگر آپ کی آنکھ کھول دے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہا ہے. ہر شے اللہ کے قریب جا رہی ہے، ہر چیز ادھر کو رواں دواں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر برے آدمی کے لیے بات مشکل ہے اور تکلیف وہ ہے، اور اچھے آدمی کے لیے ہر بات آسان ہے. ہر عمل پیغام دوست ہے. وہ کیا ہے؟ ہر ہونے والا واقعہ اس اللہ کا مظہر ہے. صرف آپ نے ماننا ہے. دنیا میں ماننے والے بھی رہیں گے اور منکر بھی رہیں گے. تم یاد رکھو کہ ہر مقام اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اور یہاں سجدہ کرو تو خبر وہاں ہو جائے گی. اصل میں اللہ جو ہے وہ تیرے دل کے کعبے میں مکی ہے. اپنے دل کے کعبے کی تلاشی لو، کہیں اس میں دنیا کی آرزو تو نہیں پھنسی ہوئی. اگر دل میں دنیاوی آرزویں ہیں تو تمہیں کعبہ کدھر سے ملے گا؟ پھر تو یہ دل بت کدہ بن گیا. اگر دل سے دنیا کی آرزو نکالو تو یہی کعبہ ہے اور کوئی کعبہ نہیں. اصل میں یہی کعبہ ہے زمین پہ کعبہ میرا مکان، میں فلک پہ رکھتا ہوں لا مکان، تیرے دل میں رہتا ہوں ہر زمان، ہے نشاہی میرا جاویداں. کہتا ہے کہ زمین پہ کعبہ ہمارا ہے،
کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، آسمان پہ لا مکان ہے، اصل میں رہائش ہے انسان کے دل میں۔ تو اپنے دل کی آرزوؤں سے خالی کر، اسے کعبہ بنا۔ کعبہ کیا ہے؟ وہ اس دل کا نام ہے جو دنیاوی آرزوؤں سے خالی ہو۔ بس یہ اتنا چھوٹا سا کام کرنا ہے آپ نے کہ دل کو آرزوؤں سے خالی کرو، اپنے آپ کو آرزوؤں سے خالی کرو، اپنے آپ کو اللہ کا بنا کے رکھو۔ اس کی طرف سے جو چیز آتی ہے وہ قبول کرو، چاہے تکلیف ہو۔ اگر وہ تمہارے دکھ میں راضی ہوتا ہے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ ہنگامہ نہ کیا کرو اور زیادہ لڑائی نہ کیا کرو۔ ایک کام ضرور کرو، گلہ کرنا چھوڑ دو۔ کسی انسان کا گلہ اللہ کے پاس نہ کرنا اور اللہ کا گلہ انسان کے پاس نہ کرنا۔ یہ وعدہ کرو۔ کیا وعدہ؟ کہ گلہ نہیں کرنا۔ یہ نہ کہنا کہ میرے حالات بہت خراب ہو گئے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے گلہ نہ کرو، اور جاننے والے اللہ سے بار بار تقاضا نہ کرو، اللہ سب جانتا ہے۔ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر۔ وہ تیرے کہنے کے بغیر بھی جانتا ہے۔ دعا یہ کرو کہ یا اللہ تو جانتا ہے اور تجھے پتا ہے کہ میرے لیے تو نے کیا مقرر کر رکھا ہے، اور جو تو نے مقرر کر رکھا ہے وہ مجھے مانگے بغیر دے دے، اور جو تو نے مقرر نہیں کیا مجھے اس کے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ بس آپ کی دعا منظور ہو جائے گی۔ کیا دعا کرنی ہے؟ کہ اے اللہ جو میرے لیے ہے مجھے مانگے بغیر دے دے، اور جو میرے لیے نہیں ہے اس کے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ آمین۔ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ بس اتنا ہی کہنا، جو وہ مانگے بغیر مل جائے گا، جو نہیں ہے وہ مانگنے کے باوجود بھی نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا جو ہونا ہے ہونے دو، جو آتا ہے آنے دو، جو جاتا ہے جانے دو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ راضی رہنا، اور ہر حال میں راضی رہنا۔ رہنا ہے ہر حال میں راضی، خالق سنگ ہے جیون ہے بازی۔ ہر حال میں راضی رہنا تمہارا کام ہے۔ اگر اس کے ساتھ بازی لگا رہے ہو تو پھر چلنے دو، کبھی وہ لے گیا اور کبھی وہ دے گیا۔ ہم ہر حال میں راضی رہیں، ہر موسم میں راضی، بہاروں میں راضی، خوشیوں میں راضی، اور تکلیف آ جائے تو بھی راضی۔ اگر تکلیف آ جائے اور انسان بے بس ہو، دور دور تک حل نہ ہو، تو بیچارہ انسان کیا کرے؟ اس کا حل یہ ہے کہ انسان راضی ہو جائے، پھر تکلیف تو تکلیف نہیں رہے گی۔ تکلیف جو ہے یہ جدائی کا نام ہے۔ تکلیف کیا ہے؟ جدائی کا نام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی کو تکلیف ہو اور وہ راضی رہے، اب اگر اس کا دوست اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا تو تکلیف کم ہو جائے گی۔ صرف دوست پاس آیا تو تکلیف کم ہو گئی، اور اگر اللہ پاس آ جائے تو پھر تکلیف کیا ہے؟ اگر اللہ پاس ہو اور تکلیف ہو تو یہ بڑی ناشکری کی بات ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو تو تکلیف نہیں ہوگی۔ اب آپ دعا کرو اچھے زمانے آئیں، اچھے حالات ہوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی صحت قائم رکھے۔ آپ لوگوں پر جو افتاد پڑی ہے یا مشکلات پڑی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محسنوں کے قریب رکھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مشکل زمانے میں ایمان قائم رہے، اللہ آپ کا ایمان محفوظ کرے۔ ہم تو اس زمانے میں سے محفوظ نہیں رہ سکتے، ہمارے لیے تو اس میں بہت مشکل ہے۔ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمانوں کو تو ہی محفوظ کر، اور غریبی کے باوجود ہمیں راضی رکھ۔ ہماری حفاظت تو آپ ہی کر، ہم اپنی کیا حفاظت کریں گے؟ تو ہی ہماری حفاظت کر، تو ہی مہربانی فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کر، آسانی عطا فرما اور مہربانی کر۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔